السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ طارق آیت نمبر 12 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالحزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمحل الكافرین امہلہم رویدا والارض ذات الصدع۔ والارض کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر اور پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ساکن کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس لیے را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ والارض، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ والارض ذات، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذات الصدع، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ صاد یا حروف شمسی میں سے ہے اور صاد سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ ذات الصدع، صاد کو پر پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ ذات الصدع، دال میں قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ذات الصدع، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ والارض ذات الصدع انہ لقول فصل، انہ نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ انہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش قائم مقام ہے واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انہ لقول، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ لقول، واولین، واولین وہ واو جو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ لقول فصل، لقول فصل میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ لقول فصل، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ فصل، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ دو زبر، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، وما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔
وما هو بالحزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا انہم نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے۔ انہم یکیدون، انہم یکیدون میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ انہم یکیدون، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یکیدون، واو مدہ وہ جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یکیدون کیدن، یا لین وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ کیدن، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے قیدن سے قیدا، انہم یکیدون قیدا وَأَكِيدُ قَیدا، وَأَكِيدُ یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَكِيدُ قَیدا، یا لین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ قیدن، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ وَأَكِيدُ قَیْدًا فَمَحِّلِ الْكَافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْدًا، فَمَحِّلِ الْكَافِرِینَ، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ کاف یا حروف قمری میں سے ہے اور کاف سے پہلے الف و لام ہے، اس لیے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ فَمَحِّلِ الْكَافِرِینَ، کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَمَحِّلِ الْكَافِرِینَ، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ فَمَحِّلِ الْكَافِرِینَ، یا مدہ وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَمَحِّلِ الْكَافِرِینَ امہلہم میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ امہلہم رویدا، یہاں پہ بھی اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ امہلہم رویدا، رویدا کی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر و پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر پیش اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ رویدا یا واو لین وہ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ رویدن، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے رویدن سے رویدا۔ فَمَحِّلِ الْكَافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْدًا وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ صدق اللہ العظیم۔